اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1976 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 36 سے ہو رہا ہے. 20/36. داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل چلی آ رہی ہے. اس وقت ہم اس مقام پہ ہیں جب طور کی چوٹیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پہل وحی سے نوازا گیا. کہا گیا کہ تمہیں ہم نے تیار کیا ہے اتنا عرصہ، اور اپنا ایک کام ہے ہمارا، اس کے لیے تیار کیا ہے تمہیں، اور اب تم چونکہ ہمارے پیمانے پہ پورے اتر آئے ہو اس لیے تمہیں وہ پروگرام دیا جاتا ہے. اور پروگرام یہ ہے، اندازہ لگائیے، مصر کی محکوم غلام قوم کا ایک فرد وہاں سے بادام خیش ایک قتل کے جرم کا مفرور مجرم یہاں 12 سال تک بکریاں چرا کے گزارا کرنے والا، وہ اپنے ساتھیوں کو، بال بچوں کو لے کے اب کہیں کسی دوسرے مقام پہ جا رہا ہے، اور راستے میں انہیں نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پروگرام یہ ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کے مقابل میں جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کے ذرا ہوش ٹھکانے لگانے کی ضرورت ہے. کسے کہا جا رہا ہے، کیا پروگرام دیا جا رہا ہے؟ تو اس پہ آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ فریضہ میرے سپرد کیا جا رہا ہے، تو پھر میں تنخواہ تو اسے سر انجام نہیں دے سکتا. مرحلہ بہت مشکل ہے، مہم بڑی صعوبت انگیز ہے، میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کیجیے، یہ بھی دیجیے، وہ بھی دیجیے، تو ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر اس پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے دیکھوں گا. تو میں نے کہا تھا کہ جب یہ کچھ مانگا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جواب ملا، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ. جواب اتنا ہی نہیں ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. عجیب الفاظ ہیں. اوتیتا، جو کچھ تو نے مانگا تھا یوں کہ سمجھو کہ مل گیا، تجھے دے دیا، ہم نے تجھے دے دیا. جو تمہارا تقاضا تھا، بلکہ سؤلا کا، جن جن چیزوں کی تمہیں احتیاج تھی اور تم نے ان کا تقاضا کیا تھا یا درخواست کی تھی، اوتیتا، دے دیا ہم نے تمہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ مانگنے والا ایک نبی، دینے والا خدا، الفاظ یہ کہ ہم نے دے دیا تمہیں موسیٰ. چلو اندازہ لگائیے، اگر یہاں کسی حضرت صاحب سے، اور حضرت صاحب بھی جو مجذوب ہوتے ہیں ان کے پاس سے بھی جا کے کوئی فرمائش کرو، دعا کرو، 50 گالیاں دیتا، اور اس کے بعد وہ ڈنڈا مار کے کہتا ہے چل بھاگ جا یہاں سے، چل بھاگ جا، تو آ کے وہ جشن مناتا ہے، نیاز باندھتا ہے کہ صاحب بس ہو گئی بات، بن گیا کام. اب سوچئے کہ یہ مانگنے والا، دینے والا خدا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دے دیا ہم نے تمہیں. ابھی ایش لکھتا ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن میں نے کہا کہ یہیں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قبولیت دعا کے بعد پھر یہ سارے مراحل خود بخود طے نہیں ہو جاتے. دوسرے مقام پہ بھی یہ بات آئی، سورہ یونس 10/89 واقع کیے گا. وہاں بھی یہی سلسلہ کلام اسی طرح سے چلا آ رہا تھا. تو وہاں یہ تھا، قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے مانگا تھا ہم نے وہ قبول کر لی. بات وہاں تھا کہ مل گیا تجھے، یوں سمجھو، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سنیے، کہا فَاسْتَقِیمَا، اب ثابت قدمی سے جمے رہنا اپنے پروگرام کے اوپر. جی، یہ قبولیت دعا کے بعد یہ کوئی ضرورت ہوتی ہے
کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ مل گیا، یوں سمجھو تمہیں وہ۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مل گیا ہے تو اب مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور وہاں یہ کہا تھا کہ اس شخص کو ساتھ نہ لینا جس کے سامنے اپنے ہی مفاد ہوں۔ یہاں کہا کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا کہ جو بات سمجھتے نہیں، علم نہیں رکھتے، حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے جس پہ چلنا ہے، راستہ وہ ہے جس پر علم و بصیرت کی بنیاد پہ چلنا ہے، اور اس پہ چلنا ہی نہیں ہے۔ فاستقیما، استقامت سے، اس پر استقلال سے، ثابت قدمی سے اس کے اوپر جمے رہنا ہے، اس راستے کے اوپر۔ سوچیے عزیزان من، ایک رسول دعا مانگنے والا، خدا اس کو قبولیت دعا کی ضمانت دینے والا، کہنے والا کہ مل گیا تجھے جو تم نے مانگا ہے، اور اس کے بعد اسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جم کے کھڑے ہو جانا، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ کہیں آ جائے، یاد رکھو۔ اور یہیں آگے چل کے 4 آیتیں آگے 42 آیت میں یہ کہا ہے، اذا بنت واخوک بآیاتی، ہمارے احکام، ہمارے قوانین یہ لے کے جاؤ فرعون کی طرف۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پچھلی آیت میں یہ تھا، انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میرے بھائی کو ساتھ دے دے، یہ چیز پیدا کر دے، وہ سامان مہیا کر دے، تاکہ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ یہ بات انہوں نے کیا کہی تھی جو ہمیں کہتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا تاکہ ہم تیری وہاں تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں وہاں، اس کے لیے یہ سارے سامان کی ضرورت تھی فرعون کی طرف جانے کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ تھا کہ تاکہ اس پروگرام کی تکمیل اور حصول میں ہم پوری توانائیاں صرف کر دیں اور تیرے نام کا وہاں ڈنکا بجا دیں، بول بالا کر دے تیرے نام کا۔ یہ کہا تھا نذکرو کا کثیرن، تو یہاں کہا کہ لو یہ سارا کچھ دینے کے بعد کہا کہ دیکھو اب ولا تنیا فی ذکری، یہ جو تم نے بتایا ہے ہمارا ذکر، یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے، اس میں کہیں سستی نہ کرنا، بلکہ تنیا ہے تھک کے نہ بیٹھ جانا۔ قبولیت دعا کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ مل گیا تمہیں جو کچھ تم نے مانگا ہے، کہا جم کے کھڑے ہونا اب اس راستے پہ، اور یہ جو تم نے کہا ہے تاکہ ہم تیرا لفظی ترجمہ ذکر کریں یا تیرا نام وہاں بلند کریں، اس کا ڈنکا بچائیں، غالب کریں ہم تیرے قوانین کو اور تیرے پروگرام کو۔ ولا تنیا کی ذکری، اب دیکھنا ذرا سی سستی نہ ہونے پائے۔ یہ ہے قبولیت دعا کے بعد کیفیت۔ تو یوں ہی ہے کہ جیسے راستے کچھ سامان سفر کی ضرورت کسی کو ہو، وہ مہیا کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ منزل پہ پہنچ جائے گا، کہا جائے گا کہ اب سفر تو تم نے کرنا ہے، یہ سامان سفر، یہ زیادہ راہ، یہ چیزیں ہم نے دے دی ہیں تمہیں، اب بسم اللہ چلو، چلنا تو تم نے ہے۔ دیکھنا جم کے رہنا اس راستے پہ، تھک نہ جانا راستے میں کہیں۔ قبولیت دعا کے معنی بھی اگر وہ واقعہ خدا کی طرف سے جواب آ جائے کہ تمہیں دے دیا، تو وہ دے دیا اتنا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے مثال کے طور پہ کہا ہے کہ کسی چلنے والے مسافر کو کچھ سامان سفر دے دیا جائے، چلنا تو اس نے خود ہی ہوتا ہے۔ دعائیں مانگ مانگ کے عزیزاں نے من منزل پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ جو جتنا زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے اتنی زیادہ دعائیں مانگتا ہے نا۔ ہم سے زیادہ مصیبت میں قوم ہے، ہم سے مراد پوری امت مسلمہ ہے، 60 70 80 کروڑ کی آبادی کہی جاتی ہے۔ تمام مسلمان ملکوں مملکتوں کے عین قلب میں، ان کے دل میں ایک اتنا سا ناسور ہے اسرائیل کی مملکت کا، چٹکی میں مسل کے رکھ دیں وہ جو اس کے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک بحر مواج ہے، اس کے اندر ایک اتنا سا ناسور ہے، وہ اندازہ لگائیے۔ باقی جگہوں کو تو دعائیں چھوڑ دیجئے، 25 26 30 سال سے ہر سال حج کے موقع پر جو سب سے زیادہ مقام ہے کہتے ہیں قبولیت دعا کا، عرفات کے میدان میں وہاں کھڑے ہو کے 5 10 15 لاکھ حاجی پوری خلوص نیت سے گڑ گڑا کر
25-30 برس سے دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں نا، وہ ناسور کینسر بنتا چلا جا رہا ہے. ہر سال دیکھیے پہلے سے زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. مانگ رہے ہیں دعائیں، اور پھر ساری دنیا میں مانگ رہے ہیں دعائیں. ہمارا کوئی اجتماع نہیں ہوتا جس کے آخر میں یہ نہیں کہا جاتا تھا، اور اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدم ان کا آگے بڑھ رہا ہے. یہ جو ہے نا مذہب کی دنیا میں اپنے آپ کو فریب دے لینا، اس فریب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے عزیزان من. دین حقائق کو سامنے رکھتا ہے، فیکٹس کو فیس کرنا سکھاتا ہے. کہا یہ ہے، رسول سے کہا یہ ہے. اور پھر دیکھیے تو صحیح، یعنی اگر یہی بات تھی جو مانگا تھا خدا کی طرف سے مل جانا، خدا تو قادر مطلق ہے، مل گیا بس. وہ سب جب اس نے کہا ہے اس کائنات کی تخلیق میں کہ اس کا ارادہ ہوتا ہے تو اس چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ مشکل کیا تھا؟ اس سے کہا گیا موسیٰ سے کہ تمہاری پیدائش کے دن سے اس وقت تک تمہیں تیار کیا جا رہا تھا. یعنی اگر اس کی دعا سے یہ مل جانا تھا سب کچھ، تو پھر تیاری کا سوال ہی کیا ہے؟ تیار کیا جا رہا ہے، جو تم مانگ رہے ہو دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ چلو اب اس سفر پہ تھک نہ جانا، راستے میں جم کے استقامت سے کھڑے ہو جانا اس معاملے میں. یہی چیز کہ وحی اور نبوت سے سرفراز کیا. پھر اس کے بعد یہ کہ جو مانگا اس کے متعلق کہا کہ ہم نے دے دیا ہے تجھے. بہت بڑی چیز تھی. ظاہر ہے کہ اس سننے کے بعد سجدہ شکرانہ میں جھک گئے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کتنا بڑا احسان ہے تیرا. نبوت ہی بڑا احسان ہے. اس قرآن کریم نے اس لیے جن کو نبوت یا وحی کی رہنمائی جن کو دی جاتی ہے اس کے لیے کہا ہے قرآن کریم نے خود امت مسلمہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب قوم سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بہت بڑا احسان ہے خدا کا کہ اس نے اپنی رہنمائی تمہیں دی. راہ گم کردہ مسافر سے کبھی پوچھئے کہ کوئی ان کو راستہ دکھانے والا جو مل جائے، کتنا بڑا احسان اس کا ہوتا ہے. وہی کی رہنمائی کو قرآن نے احسان کہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی چیز وہاں کہی ہوگی. اور پھر یہ بات کہ جو مانگا ہے میں نے آپ نے دے دیا ہے، جذبات تشکر یقیناً ایک سجدہ نیازمندانہ کی شکل میں سامنے آ گیا ہوگا. آپ نے کہا ہوگا کہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا. کہا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ. موسیٰ یہ پہلا احسان نہیں ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. ان احسانات کا سلسلہ تو بہت پیچھے سے شروع ہوا. اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کو اس منصب کے لیے جو تیار کیا جاتا ہے تو کہاں سے وہ چیز آتی ہے. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفْیِہ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیہ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِہِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِی وَعَدُوٌّ لَہ. تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی ہم نے تمہاری ماں کی طرف، میں بھی ایک لفظ بتاتا ہوں جسے کہتے ہیں وحی کی حکم دیا. یہ اس لیے میں نے کہا ہے رک کے بات تو کچھ بھی نہیں تھی، آگے چلے چلنا چاہیے تھا. یہ جو ہمارے ہاں نئی طرح پڑی نا یہ نبوت کے دعووں کی، کہیں تو یہ کہا گیا کہ صاحب وہ نبی وہ آتا ہے جو رسول وہ چٹھی نہیں لاتا ہے، چٹھی رسان ہوتا ہے، چٹھی نہیں لاتا. رسول وہ ہوتا ہے جو ساتھ چٹھی یا کتاب لاتا ہے، نبی کتاب نہیں لاتا. کہ میں رسول نہیں ہوں، نبی بھی نہیں ہوں صاحب. اچھا وہی ہوتی ہے مجھ پر. ارے صاحب وہی تو صرف نبی پہ ہی ہوتی تھی. نبی اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. تو وہی جب کیسے ہوتی ہے جب نبوت نہیں ہے، تو دعویٰ نبوت نہیں ہے. یہ عجیب قسم کی یہ چیز تھی. یہ ہوں وہ نہیں ہوں پھر نہیں ہوں. تو پھر وہی کیسے؟ وہ آگے دیکھیے قرآن کریم میں ہے. موسیٰ کی طرف خدا نے کہا کہ وہی کی، تو وہ تو نبی نہیں تھی، غیر نبی کی طرف وہی. یعنی دعویٰ نبوت کا کیفیت یہ کہ عربی زبان تک سے واقف نہیں. عربوں کے ہاں یا ان کے لغت میں ہی دیکھ لیتے کہ یہ جو مادہ واہ ہے یہ ہے، اس کے معنی کتنے ہیں اور کن کن معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. کسی کی طرف کوئی حکم بھیجنا، کسی کی معرفت بھیج دیا جائے، کسی شکل میں بھیج دیا جائے، وہ اس کو بھی وہی کہتے تھے بشرطے کہ وہ
رازدارانہ طریقے پہ کوئی بات کی جائے، کیونکہ وحی کے بنیادی معنی ان کے ہاں اشارہ صریح تھا، تیزی سے کوئی اشارہ نہیں کر دینا، باقیوں کو پتہ نہ چلے اسی کو معلوم ہو، بڑی بنیادی چیز تھی یہ۔ تو یہ چیز نہیں تھی، اس میں ایک اصطلاحی چیز تھی جسے وحی نبوت کہتے ہیں، جو خدا کی طرف سے جبریل کی معرفت ایک شخصیت کے اوپر آتی تھی، وہ براہ راست علم خدا کی طرف سے ملتا تھا، وہ اس کی ایک اصطلاحی شکل تھی۔ ورنہ قرآن کریم میں تو یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی واہ ربوں کا اللہ، تو اب جتنی مکھیاں ہیں سب کو نبی ماننا چاہیے آپ کو۔ چنگے نبی نے ساڑھے زمانے نے انہیں ڈنگ مار دیا کسی ہاتھوں کے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت یہ ہمیشہ یہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ عربی کا بھی علم نہیں، پھر قرآن کریم پہ بھی نگاہ نہیں ہوتی، اور دوسرے شخص دلیل سے آ جاتے ہیں، انہیں ان دلیلوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ہاں صاحب دیکھیے نا ہمیں موسیٰ کی طرف وہی آئی تھی، حواریوں کی طرف وہی آئی تھی، سر ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وحی تھی وہ انہوں نے حکم ان کی طرف منتقل کیا، اس کا نام وحی ہے۔ تو بہرحال کہا یہ گیا کہ تیری ماں کی طرف ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پہ وحی کی اور کہا کہ جا کے اس سے کہو موسیٰ کو۔ اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہا جاتا ہے بن باپ کے پیدا ہونے کی ایک دلیل یہ کہ جہاں دیکھیے ابن مریم کہا جاتا تھا ان کو، ٹھیک ہے جی، صرف ماں کا ذکر کیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ باپ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے داستان کے اندر کہیں باپ کا ذکر نہیں، ماں ہی کا ذکر آتا ہے، حتیٰ کہ حضرت ہارون جب ان کو وہ غصے میں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے ماں جائے ایسا تو نہ کر۔ اتنا بھی معلوم نہیں کہ بعض قوموں کے اندر روایت روش کیا ہوتی ہے کہنے، یہ سیمیٹک ریسز یا عرب یا یہ قومیں جو تھیں ان کے ہاں بھی یہ صورت تھی، اور جیسا میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہمارے ہاں گاؤں میں بھی یہ بات تھی۔ گاؤں کی زندگی میں آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی، جس گھر کے اندر ہے گھر کا مرد کچھ زیادہ مشہور نہیں ہوتا تھا، عورت مشہور ہوتی تھی، کسی طرح سے بھی گاؤں کے اندر سرکٹ تھی، وہ گھرانہ اس عورت کے نام پہ ہوتا تھا، اس کے بچے اس عورت کے نام، فاطمہ نہ منڈا ہے نا، خیر نہ حال ہے، آج فاطمہ نے گھر کے نہیں بندے آئے، یہ وہاں ہوتا تھا جہاں ان کی زیادہ شہرت ہوتی تھی۔ یہ دلیل دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی سلطنت سادات کی جو سیدوں کی ہوئی ہے، بنی فاطمہ ان کو کہا جاتا ہے، حضرت علی کے اولاد میں سے نہیں کہا جا رہا، یعنی بنی فاطمہ تو سیدھی سی بات ہے، حضرت علی کے اولاد علوی اور ہوتے ہیں بنی فاطمہ، لیکن بہرحال ان کا کیا ہے، ان کو تو کچھ 4 دن کے چاہیے جس پہ پل بنایا اور ہاتھی گزارنے شروع کر دیجیے کہ صاحب دیکھیے نا کہ ماں کا ہی ذکر ہے، وہاں حضرت مریم علیہ السلام کی شہرت کا کیا پوچھنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے تجھے زمانے بھر کی عورتوں سے یا کم از کم اس ہمہ سر عورتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت دی تمہیں ان عورتوں کی، اور جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں فی الواقع انقلابیوں کا جو گروہ ہے آسمانی انقلابیوں کا، حضرت مریم علیہ السلام کی پوزیشن بڑی بلند ہے، اس میں ایسی ماں کی طرف نہیں منسوب کیا جائے گا بچے کو، تو اور کس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ الی امک ما یوحی، تمہاری ماں کی طرف ہم نے حکم بھیجا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو، صندوق کو دریا میں ڈال دو، وہ دریا اس صندوق کو کنارے کی طرف لے جائے گا، اور اس صندوق کو پکڑ لیں گے، کون پکڑ لیں گے؟ وہ جو میرے بھی دشمن ہیں اور اس وقت تیرے بھی دشمن تھے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے بھی دوست ہوتے تو خطرہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کا بچہ فرعون کے محل میں، فرعون پھر یہ تو ہو گیا اس کا دشمن، اور انا ربکم الاعلی کہنے والا، اللہ رغم خدا بننے والا، ہمارا بھی دشمن۔ تو آپ سوچتے ہو کس کے گھر میں چلے گئے تھے؟ کیا انداز ہے قرآن کے ساتھ، وہ دشمن کا گرانا، تمہارا بھی دشمن میرا بھی دشمن۔ پہلی بات تو ہم نے یہ کی وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي،
اتنا پیارا بچہ تمہیں بنا دیا کہ جس نے دیکھا گود میں اٹھا لیا، منہ چوم لیا، بہت پیارا بچہ بنا۔ ان دشمنوں کے گھرانے کے اندر اور کوئی چیز تو تھی نہیں، بچے کو اتنا زیادہ واقعی پیارا ہونا چاہیے تھا۔ یہی بات تھی نا جو فرعون کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ نہ اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو ہم پالیں گے، بڑا پیارا بچہ۔ کہا یوں وہاں تمہاری پرورش بھی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم چاہتے تھے کہ یہ جو رموز سیاست ہیں، محلاتی سازشیں ہیں، کاروبار سلطنت ہے، اس کی بھی تمہیں تربیت ہو جائے۔ وہاں تربیت تمہاری ہو رہی تھی، اور عَلَىٰ عَيْنِي، واہ واہ واہ، اگر اس تربیت میں نگرانی اور نگاہیں بھی فرعونیوں کی ہوتی تو فرعونیوں میں سے ایک ہوتا۔ تربیت وہاں ان کی ہاتھوں ہو رہی تھی، نگاہیں ہماری تھیں جو تیری طرف لگی ہوئی تھی۔ عزیزان ایمان، اس مقام پہ ایک چیز اور بھی ضروری ہے۔ کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو ایک نبی کی بات، نبوت کی باتیں تھی، خدا یہ کرنے والا، نبی کے ساتھ یہ کرنے والا، اب وہ خدا کی زیر نگرانی اب کس کی تربیت ہوگی اور کس کے ساتھ یہ چیز ہوگی؟ یاد رکھیے، جب تک سلسلہ نبوت جاری رہا، یہ چیزیں جتنی بھی خدا اپنے نبی سے کہتا تھا کہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے ذریعے یہ ہوتا ہے، ہماری زیر نگرانی یہ ہوتا ہے، ختم نبوت کے بعد یہ سارے کام خدا کی کتاب کرتی۔ اب اگر بچے کی صحیح تربیت کرنی ہے تو خدا کی کتاب کی ہدایات کے مطابق کیجئے، تو گویا خدا کی زیر نگرانی تربیت ہو جائے گی۔ وہاں جب خدا کہتا تھا کہ ہم راستہ دکھاتے ہیں، تو اب اس کی کتاب راستہ دکھاتی ہے۔ وہاں جب وہ کہتا تھا کہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری ہر سوال کا جواب دیں گے، تو اس زمانے میں خدا جواب انبیاء کرام کو دیتا تھا کہ وہ ہم کلامی تھی۔ اب جواب خدا کی کتاب دے گی، اس سے مانگ کے دیکھیے، دیتی ہے یہ جواب۔ اب خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کے ذریعے سے ہے۔ اب خدا کے ساتھ کسی کا تعلق براہ راست قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم کلامی کے دعوے بھی فریب نفس ہے یا مغالطہ آفرینی ہے۔ کلام اللہ، یہی اسے اس نے کلام اللہ کہا ہے۔ جب یہ کلام اللہ ہے تو جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو خدا کلام نہیں کرتا تو اور کیا ہو رہا ہو؟ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو ایک براہ راست شخصی تعلق تم کہتے ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسا ہوتا تھا۔ غیر اجنبی تو اس کیفیت اور ماہیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ براہ راست سے ایک تعلق خدا کے ساتھ تھا، وہ راہ بات ملتی تھی سب۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو اس قسم کا تعلق شخصی ہوتا تھا براہ راست خدا کا یا خدا کے ساتھ، وہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے تو اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا، مکمل کیا۔ تمت کلمۃ ربک انا لہ لحافظون۔ تو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کی، اس قدر اہتمام کرنے کی؟ اگر یہ باتیں براہ راست ہی اللہ تعالیٰ نے کرتے چلے جانا تھا لوگوں سے، اور اس زمانے میں تو پھر یہ تھا کہ ایک نبی ہوتا تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے ایک نبی، یعنی ایک شخص سے بات ہو رہی تھی۔ اگر کیفیت یہ ہو کہ ان کے بعد جگہ جگہ گاؤں ہر خانقاہ پہ، ہر زیارت گاہ کے اوپر، ہر حجرے کے اندر ایک ایک شخص سے باتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو یہ تو ایک وقت میں ایک گاؤں میں کتنا نبی ہوگا؟ اب وہ سلسلہ خدا کی کتاب کے ذریعے ہے عزیزان، اسی کی روح سے خدا کلام کرتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں یہ جو تھا نا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری تربیت ہمارے زیر نگرانی ہو۔ تو اب جو زیر نگرانی ہوگی وہ خدا کی اس کتاب کے زیر نگرانی ہوگی، تربیت کے ساتھ۔ پھر آگے ایک بات بڑی عجیب بتائی، ماں نے بچے کو صندوق میں ڈال دیا، خدا کے حکم کے مطابق جو کسی نبی نے آ کے ان سے کہا کہ اللہ ایسا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل تو بہرحال خدا کو بھی مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دین جو تھا نبیوں کا دیا ہوا مذہب میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن ان چیزوں کو تو وہ مانتے تھے۔ تو اس لیے اس کی ماں نے جب سنا کہ یہ خدا نے حکم بھیجا ہے، اس نے ایسا کر تو دیا، لیکن عجیب ہے قرآن
مامتا کے جو جذبات تھے اس سے وہ تو نہیں مر گئے، وہ تو باقی تھے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس نے بچے کو صندوق میں بھیج تو دیا، دریا میں بھی ڈال دیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا دریا کے کنارے کنارے دیکھتی تو جانا کہ اس صندوق پہ کیا بیتتی ہے۔ کیا بات ہے قرآن، کیا بات ہے اس خدا کی، ماں کے سینے میں جھانک کے بات کر رہا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ بیٹی سے یہ کہا کہ دور دور ذرا رہنا، کوئی یہ بھانپ نہ لے کہ تم اس صندوق کو دیکھتی جاتی ہو، لیکن دیکھتے رہنا۔ ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ چیز بیان کی ہے وہاں یہ نہیں ڈانٹ کے نہیں کہا کہ دیکھو اس کو اتنا بھی اعتبار نہیں تھا کہ ہم نے کہا کہ ڈال دو یہ ہوگا وہ محفوظ رہے گا، اس کو اتنا بھی یقین نہیں۔ تعمیل ارشاد کی تو کیفیت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بچے کو صندوق میں ڈال کے جیسے کہا گیا ہے کر دیا ہے۔ انسانی جذبات کی کیفیت یہ ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی سے پھر یہ کہا اور بیٹی ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ یہاں کسی حضرت صاحب یا کسی خان صاحب کو اشارہ کرے کہ جی تو ٹھیک ہے اس بچے کو یہ کرو، اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ دیکھ بھی رہی ہے تو پوچھیے نہیں وہ پارا کہاں چڑھتا ہے پھر تو تمہیں ہم سے یقین ہی نہیں ہے، اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ رکھیں گے پہلے صاحب مگر کڑی نو جناب تقدیر ہو ساڑھے تے اعتبار ہی نہیں، کڑی بڑی بہت بر ہوگی تیری یہ جی بے یقینی سے بھیجیا کیا سی شروع ہو جان گے۔ یہاں خدا اس واقعہ کو پورے پیار سے بیان کرتا ہے کہ بھیج تو دیا اس نے، لیکن ساتھ ہی بیٹی سے کہا کہ ذرا دیکھتی رہنا صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق گیا، معلوم ہوتا ہے کہ تھے تو یہ معصوم سی قوم میں سے، لیکن گھرانا بہرحال باعزت تھا، کیونکہ آگے یہ ہے کہ وہ بہن جو تھی وہ محلات تک پہنچ گئی۔ معصوم گھرانے قوموں میں بھی بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ممتاز ہوتے ہیں، ورنہ یہ عام ایک انداز ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ وہ وہاں تک پہنچ گئی اور وہاں جا کے یہ دیکھا۔ اب وہ مشیت کا پروگرام ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا کسی کا، یہ مشکل آ گئی۔ تو دوسرے مقام پہ ہے کہ پھر اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسی عورت کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹرائی کر کے ذرا دیکھ لو اس کا دودھ شاید یہ پی جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ دودھ پلائی کی حیثیت سے، پلانے والی کی حیثیت سے وہ ماں پھر پہنچی، یا وہ بچہ پھر ماں کی آغوش میں ہی آ گیا۔ اب وہ بچہ ان کا ہے، ماں کی مامتا وہیں پوری ہو رہی ہے، اسی کی گودی میں ہے۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، اس طرح ہم نے پھر تمہیں تمہاری ماں ہی کے آغوش میں پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ہر وقت اس غم میں نہ گھوم جائے کہ پتہ نہیں میرے بچے پہ کیا بیت رہی ہے کیا بیت رہی ہے۔ موسیٰ سنتے جا رہے ہو، کہتے تھے کہ یہ تمہارا بڑا احسان ہے، دیکھتے جا رہے ہو، احسانات کی کڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں دیوانے میں۔ تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تمہارا احساسات، تمہاری حفاظت، تربیت، تمہاری ماں کے جذبات کے احساسات، بہن کے جذبات، کہ تقر عینھا ولا تحزن، ورنہ وہ کڑ کڑ کے مر جاتی بیچاری۔ تم بڑے ہوئے، کیفیت تمہاری غصے کی یہ کہ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم میں۔ یہ واقعات دوسرے مقام پہ آئیں گے کہ انہوں نے یہی جو حاکم قوم کا ایک فرد تھا، تو حاکم قوم کے افراد کے سامنے معصوم قوم کے افراد تو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، جس کو جی چاہا مار دیا، جس کو جی چاہا جو کر دیا۔ تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کی مدد کی تھی، اور اس مدد کرنے میں اس کو جو ایک گھوسا مارا وہ غالباً اس کے دل پہ جا لگا ہوگا، وہ چیتی ہو گیا۔ تو خیر وہاں سے یہ وہاں میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا۔ تو بات اتنی ہوئی تھی کہ مظلوم قوم کی، مظلوم فرد کی حفاظت میں ایک ظالم کے مقابلے میں یہ آئے، اور ایسا اتفاق ہو گیا کہ وہ اس کو ایسے ضرب کاری لگ گئی، صاحب ضرب کلیم تو انہیں کہا ہی جاتا ہے نا، کہ وہ وہیں وہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ اور یہ جرم نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا، یہ واقعہ یوں ہو گیا تھا، لیکن بہرحال
وہ حاکم قوم کا فرد تھا. تو انہیں ڈر معلوم ہوا کہ یہ تو معلوم تھا نا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور اتفاق سے وہ جو مظلوم تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہاں تو صاحب مسئلہ سیاسی ہو جائے گا کہ جی لاکھ فرعون کے گھر میں یہ پلا پوسا ہے تو اپنی قوم کا، رہی تو اسی کا کر رہا ہے نا. اس کو بچانے کے لیے قوم فرعون کے فرد کو مار دیا. تو اس خیال سے یہ خود بھی نہیں بلکہ اور بھی بات ہے، یہ خود فرعون کی کیبنٹ کے اندر ایک مرد مومن ہے، آئے گا جب تو میں دیکھوں گا. سارا قرآن کس کس کی صلاحیت کا کیا کیا صلہ دیتا ہے. نہیں، کسی کے کار نمایاں کو وہ ضائع نہیں کرتا. فرعون کی قوم کا، فرعون کے کیبنٹ کا ایک مرد مومن، اس نے جو ڈیفینڈ کیا ہے کیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. قرآن کریم اندازہ لگائیے عزیزان من، ایک ایک لفظ کتنا اتنا بیش بہا اور قیمتی ہے. اس مرد مومن کی ساری تقریر وربیٹم قرآن کریم نے محفوظ کر لیا اپنے ہاں. پورا ایک رکوع ہے، ساری تقریر. اس میں بھی ہمارے لیے موعظہ کہ گاہے گاہے غیر قوموں یا حاکم قوموں میں بھی اس قسم کے افراد نگل آتے ہیں کہ جن کا سینہ گوہر ایمانی سے منور ہوتا ہے. اللہ رغم کیبنٹ میں کھڑے ہو کے فرعون کی موجودگی میں موسیٰ کو ڈیفینڈ کر، اور وہ دلائل اس کی وجہ سے قرآن نے اس کو محفوظ کیا. ایسے دلائل اس کے اندر دیے ہیں کہ ان سے جواب نہیں بن پڑا اس. اور پھر کیا بات ہے اس تقریر کی عزیزان مان، وقت آئے گا جب تو میں پھر عرض کروں گا. عجیب و غریب تقریر ہے. سارا کچھ کہنے کے بعد پتہ نہیں گھنٹے بھر کی تقریر وہ ہوگی جو اس نے بیان کی ہے. اور سب کچھ کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا، حق و صداقت کی آواز تم نے پہنچا دی، مجھے معلوم ہے تمہارے تاثرات و فضل امری اللہ. اب یہ کہہ کہ اس کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، میں اسے اپنے خدا کے حوالے کرتا ہوں. اداب فضل امری اللہ. معلوم بھی تھا کہ اس کا انجام کیا ہے. ہاں بہرحال تو وہ قرآن میں ہے کہ وہاں سے وہ ایک مرد مومن بھی آیا تھا اسے کہنے کے لیے کہ یہاں سے چلے جاؤ. اندر ہی اندر مشورے ہو رہے ہیں ہماری گرفتاری کے، اور پتہ نہیں کہ اس تشترازی میں کیا کچھ ہو جائے. تو اس پہ یہ وہاں سے بھاگ آئے تھے اور مدین آ گئے تھے. یہ داستان ہی بڑی عجیب ہے. بھاگے ہوئے مدین آئے، تھک گئے. بستی کے باہر ایک پیاؤ تھا، وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھکے ماندے. اب سوچئے کہ پچھلی داستان کس طرح سے پردہ سیمی کی طرح سامنے آ رہی ہوگی. فرعون کے ظلم، ستم، استحصال، سلب و نہب، معصوموں اور کمزوروں کے ساتھ وہاں جو بیت رہی تھی، سارے قصے. وہاں دیکھا کہ پیاؤ کے اوپر پانی پلانے کے لیے لا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے مویشی. پانی نکالتے ہیں، پلاتے چلے جاتے ہیں. دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں. دو لفظ ہیں قرآن کے. کہا کیفیت یہ ہے کہ ان کی بھیڑیں پیاس کی شدت سے پانی کی طرف دوڑتی ہیں اور وہ آگے سے روک کے انہیں پیچھے کی طرف لے جاتی. تو بات سمجھ میں ان کے نہ آئی کہ ان کو تو اتنی سخت پیاس ہے، پانی پیا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، یہ روک کیوں رہی؟ نہ رہا گیا. تربیت تو بہرحال خدا کی زیر نگرانی ہوئی تھی نا. وہاں ظلم و ستم بھی دیکھ آئے تھے جو کچھ محکوموں مظلوموں پہ ہوتا ہے. آگے کہا کہ بچیو کیا بات ہے، تمہاری بھیڑیں پیاس سے تڑپ رہی ہیں، پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم خود روک رہی ہو ان کو، روک کیوں رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا کہیں، یہ بڑے بڑے طاقتور سرداروں کی بھیڑیں ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، گھر میں کوئی بڑا ہے نہیں، ایک باپ ہے وہ بوڑھا ہے، ہم دو ہی بچیاں ہیں. جب تک ان کی بھیڑیں پی پلا کے چلی نہ جائیں ہم اپنی بھیڑوں کو آگے نہیں جانے دے گا. قرآن نے کہا ہے کہ موسیٰ پھر درخت کے نیچے بیٹھ گیا، ہتھیلی پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بار الہ باہر زمینے کے رکھتے ہوئے آسماں پیداس. وہاں سے آیا تھا کہ ظلم و استبداد سے بھاگ کے کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں یہ کچھ تو نہ ہے. یہاں آ کے بیٹھا ہوں، دیکھا ہوں کہ یہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے.
یہاں بھی کمزور اور غریب کی بھیڑیں پانی تک نہیں جا سکتی جب تک سرداروں کی بھیڑیں پانی پی کے نہ چلی جائیں۔ کہا کہ بار الہ ان کمزوروں کا کوئی تو والی وارث، کوئی تو مددگار ہونا چاہیے۔ اٹھے سیدھے گئے اور ان کو کہا ذرا پیچھے ہٹو۔ یہ تو توانا ہی تھے نا، انہوں نے بھی دیکھا کہ جرت کر کے جا رہا ہے، ذرا پیچھے دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے تڑپ رہی ہے پانی سے۔ پانی نکالا، کہا بیٹے پانی پیجیے۔ ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا۔ نبی تو قبل از نبوت بھی یہ کچھ ہوتا ہے، وہ اس کی وہ تربیت جو تھی نا خدا کی نگاہ کے نیچے۔ پھر آ کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں دیا کہ کون ہو تم، کہاں واپس جانا ہے۔ بچیوں نے گھر آ کے کہا کہ ابا جان آج تو انہوں نے کہا ہوگا نا کہ بڑی جلدی لے آئی پانی پلا کے تم، اور بھیڑیں بھی اچھی تندرست ہیں، پانی پورا پیا ہوا، تو انہوں نے بات سمجھائی ہوگی۔ اس نے کہا، تاریخ بتاتی ہے، تورات یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے غالباً اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ تو ان بستیوں کا آدمی نظر نہیں آتا، وہ مسافر تو ان میں سے نہیں ہے، جاؤ اسے بلا جاؤ۔ بارہا انہی بچیوں میں سے ایک کے ساتھ پھر شادی ہو گئی تھی۔ بات یہاں تک تھی، یہ داستان یوں نہ رہ جائے نا تمام۔ دلچسپ آ رہی ہے کہ وہاں سے تم بھاگے، وہاں آئے، 12 برس تک بھیڑیں چلائی، بڑی صعوبات کی زندگی بسر کی۔ موسیٰ بات تم نے چھیڑی تھی، مجھے یہ ساری کہانی کہنی پڑی، تمہیں نہیں ان چیزوں کا پتہ ابھی تک۔ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، موسیٰ کتنی بھٹیوں میں سے تمہیں گزارا، اور کہیں پھر جا کے تم کندن بنے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ یا موسیٰ، تب جا کے ہمارے پیمانے پہ پورے اترے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ہاں کی شاعری خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیا ہوا، آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے، لو جی۔ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے، تو جسے وہ آگ لینے کو گیا پیمبری ملی، پوچھئے پیمبری دینے والے سے، اور آپ پوچھئے پیمبری لینے والے سے، فاضا کتنی بھٹیوں میں سے تمہیں گزارا موسیٰ، کہیں جا کے پھر اتنے تاؤ دیے تو ہمارے پیمانے آہا ہے۔ یہ تھا اللہ قدر یا موسیٰ، عزیزہ نے من پیمبری تو اسے ملتی ہے جو اس کے پیمانے پہ پورا اترتا ہے، اور پیمانے پہ پورا اترنے کے لیے بھٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے عزیزہ نے من۔ اور یہی وہ فرد ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس خام لوہے کو بھٹیوں میں سے گزار کے فولاد بنائے، تاکہ وہ شمشیر صاحب اگن بنے کہ پھر وہ مومنین کے ہاتھوں کے اندر ہوں، تو خدا کہے کہ ہاں بازو تمہارے تھے، تلواریں ہماری تھیں۔ یہ بھی ان بھٹیوں میں سے گزارے ہوئے پھر ہوتے ہیں نا جو جماعت ہوتی ہے مومنین کی۔ بہرحال وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ سارا کچھ جو موسیٰ ہم نے کیا وہ اس لیے کیا کہ ہمارا ایک کام تھا، اس کے لیے ہم نے چن لیا تمہیں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یوں کہیے کہ ترجمہ کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے ہم نے تمہیں چن لیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا نا جب میں نے کہا تھا کہ وہ خدا قادر مطلق کے جس کے ایک ارادے سے کائنات وجود میں آ سکتی ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ انسانی دنیا کے اندر جو اس کے اپنے کام ہیں براہ راست خود نہیں کرتا، انسانوں کے ذریعے سے کراتا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہا اب معلوم ہوا کہ یہ جو کہا تھا کہ بڑا شکریہ، آپ نے بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے نبوت سے سرفراز کیا، پوری داستان ذرا دیکھو تو صحیح۔ یہ تھی بہرحال، یہ تھی وہ بات جو تمہیں ہم نے سمجھا دی، برسبیل تذکرہ جیسے ہوئی۔ تو بات اصل میں یہ ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تو اور تیرا بھائی کے ساتھ، ہمارے یہ احکام ہیں جن کو لے کے جاؤ۔ اور یہاں ہے ولا تنع فی ذکری، ہم نے جو کہہ دیا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہمیں دے دیا جو کچھ تم نے مانگا تھا، تو اس کے بعد پھر یہاں سو نہ جانا، ہمارے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ذکر کے معنی تو پھر آپ کو معلوم ہو گئے کہ نام کا ڈنکا بجا، اس میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انه طغى، اب جہاں اذهبا آیا، پہلے اذهب تھا تو جا، اب کہا کہ ٹھیک ہے تو اور تیرے بھائی دونوں جاؤ فرعون کی طرف۔ بڑا ساحل شکن حدود فراموش ہو گیا ہے،
کیا الفاظ ہیں قرآن کے عزیزان نے. پانی دریا میں ہو، ساحلوں کے اندر ہو، نہر کے اندر ہو، ممد حیات ہوتا ہے. زمین مردہ تک کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے. وہی جب ساحل توڑ دیتا ہے، چلتی پھرتی بستیوں کو موت کے گھاٹ چلا دیتا ہے. اسے تقا کہتے ہیں. قوت بری چیز نہیں ہے. قوت کا حدود فراموش ہو جانا بری چیز. جا کے روکو کہ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پانی جتنا بھی ہے ضائع کر دو، بلکہ یہ ہے کہ بند بنا دو، پانی پھر ساحلوں کے اندر بہے. ایک لفظ تغاب عزیزان من، میں نے کہا ہے کہ قرآن کے کسی لفظ سے بھی یوں آگے نہ چلے جائیے. بڑی بڑی معنی خیز چیز ہے اس کے اندر. یہ جو اس کی طغیانی کو بڑھتا، پانی کو ختم نہیں کرنا. یہ کرو کہا جاؤ. اول تو قوم موسیٰ کے ساتھ وہاں جو کچھ فرعون کے ہاتھوں ہو رہا تھا وہی کچھ کم نہیں تھا غصے کے لیے. پھر یہ جو چیز تھی کہ انہوں نے خود اس کے خلاف جو سازش کی تھی کہ پکڑ دو اور پھانسی دے دو، وہی کچھ کم نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جاؤ اس کے ساتھ ٹکراؤ لاؤ. اس سے بھی ایک خاص جذبات ابھرنے تھے. کچھ یوں بھی نظر آتا ہے کہ کچھ تباً بھی غصہ تھا. کہا دیکھنا فقولا لہو قولا لینا، جانے گالنا پہ جائیں گے. آہا بات کی ابتدا کرنا بڑی نرمی کہ یہ تو خدا کی رحمت تھی کہ تو بہت نرم. اگر کہیں تکلیف ہوتا، تنگ دل ہوتا، تو تیرے پاس تو سارے بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی نہایت ضروری ہے. تو یہاں تو اتنا بڑا دشمن جس کے خلاف ٹکراؤ کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے. نظر آتا ہے نا کہ ادروائز جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو اپنے پہ چھوڑ دیا جاتا تو یہ واقعی جا کے گریبان سے پکڑ لیتے. اور پھر یہ کہ صاحب سید ہے کو تو آپ ڈر کا ہے گا، وہ اللہ ساتھ ہے. اس نے کہا تھا نا خدا نے کہ میں دیکھتا جاؤں گا تمہیں، تمہاری سنتا جاؤں گا، دیکھتا بھی جاؤں گا تمہیں. وہ دیکھنے والا، سننے والا، یقین دلا دینے والا کہ سب کچھ مل گیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. اور اس کے بعد پھر جب اتنی تائید، اتنی مددگار، اتنا سب کچھ حاصل ہو تو گلے کیوں نہ بیٹھے آدمی جا کے. کہا کہ جا کے بات نرمی سے بات کرنا، اس لیے کہ لعلہ یتذکر او یخشی. نرمی سے بات کرو گے تو جو کچھ تم اسے سمجھاؤ گے کہ تمہارے یہ جو غلط اقدامات ہیں ان کے نتائج تمہارے حق میں کتنے نقصان دہ ہیں یا کیا، شاید اس سے بات سمجھ میں اس کے آ جائے اور اپنے اعمال کے نتائج کو دیکھ کے شاید وہ ڈر جائے. پہلے ہے یتذکر او یخشی. آرام سے، نرمی سے، دھیمے سے. قرآن نے خود کہا ہے نا دوسری جگہ کہ خدا کی طرف بلانا ہو موعظۃ الحسنہ سے بلایا کرو. تو کہا یہ کہ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یاد دلاؤ اس کو کہ تمہاری غلط روش کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں. نرمی سے کہو گے تو سننے کے لیے آمادہ ہوگا نا وہ. اور اس سے پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے اس غلط روش کے تباہ کن مال کو دیکھ کے تو جھک جائے. ڈرنا بھی اس کے معنی غلط ہوتے ہیں. خشیت جو چیز ہوتی ہے وہ طغیانی تھی نا جس میں تغا، اس میں جھکاؤ جو پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خشیت. ڈر نہیں کہا، خشیت کہا ہے. کہا کہ پروردگار جو آپ کا حکم ہو ٹھیک ہے. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. کہا کہ ہم جا رہے ہیں دونوں اکیلے، تو جا کے جب اسے بات کریں گے تو بات تو سمجھ لے گا نا کہ ہم کیوں آئے ہیں. ہم ہوں گے اکیلے تو ڈر یہ ہے کہ ہمیں اکیلے جان کے ہم پہ وہ ہاتھ نہ ڈال دے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ یاد کے بھاگا ہوا ہوں کہ اس جرم کی بدآشمی گرفتار نہ کر لے. کہا تم جاؤ تو صحیح. قال لا تخافا اننی معکما. ڈرو نہیں، ایک ہی لفظ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو سب کچھ ہی کہہ دیا جی اس میں.
بڑی چیز ہے جنہیں یہ یقین دلا دیا جائے میں تمہارے ساتھ ہوں، بات میں سے بات نکل آتی ہے۔ یہاں خدا کو یہ کہنا پڑا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انہیں یقین دلانا پڑا۔ ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ غار کے اندر ان دشمنوں سے چھپے ہوئے دو فرد، وہ کہ جسے قرآن نے خدا نے دوسرے کا صحابی یا صاحب کہہ کے پکارا ہے، ابو بکر صدیق، اس کی پیشانی پہ کچھ پریشانی کے آثار دیکھ کے اس دوست نے یہ کہا لا تخف۔ وہ اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہو رہا تھا، اس دوست کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا جو دنیا میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ایمان کے تقاضا قرآن کریم کہتا ہے کہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ یاد رکھو تمہارا یہ جو جان اپنی سے زیادہ عزیز تھا نا، اس کے متعلق کچھ پریشانی تھی کہ میرے جیسے تو بیسوں اس کے صدقے ہو جائے، اس پہ کوئی آفت نہ کہیں آ جائے۔ یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، بھانپنے والے نے بھانپ لیا۔ عزیزان من، میں اس پیچ پہ آ رہا ہوں، یہاں خدا کو یہ انہیں کہنا پڑا تھا کہ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ۔ یہاں اس نے یہ کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا، یقیناً خدا ہمارے ساتھ۔ کہنے والے نے کس سکون قلب سے کہا، سننے والے نے کس تسبیحت نفس سے سنا کہ پھر وہ کوئی کسی قسم کا وہ غم اور حزن کا کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ ان اللہ معنا قال اننی معکما، خدا نے کہا تم جانتے ہو، اسمع و ارا، تم جانتے ہو کہ میں بہرا نہیں ہوں، سب کچھ سنتا ہوں، اندھا نہیں ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔ ساتھی ایسا ہے تمہارا، یہ وہاں تھا نا، انا کا کنتا بنا بصیرہ۔ ایک بات یہ بھی مانگی تھی کہ دیکھنا ہم جا رہے ہیں، ذرا دھیان رکھنا ہمارا۔ کہا کہ یاد رکھو تمہیں پتا ہے نا کہ اسمع و ارا۔ ہاں، حقائق تو اتنی لذیذ ہے، آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال آگے بھی تو بڑھنا ہی ہے۔ فاتح جاؤ وقولا، تو جا کے کہو انا رسول ربک، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں تمہیں کہنے کے لیے آئے، ہماری ذاتی فرمائش کوئی نہیں، اپنا کام کوئی نہیں ہے، ایک پیغام ہے تمہارے لیے۔ تو آج بھی یہ انداز ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ ایک رواج چلی آ رہی تھی کہ قاصد کو کچھ نہیں کہتے تھے، پیغامبر کو۔ تو اب وہ جو آداب ان کے ہاں کے ہیں ان کو بھی جیسے پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔ کہا کہ ہم تو صرف قاصد پیغامبر ہیں۔ کس کا پیغام لے کے آئے؟ رب کا۔ لو، اس سے بڑی بات اور اسے کیا کہنی؟ یعنی اس کا دعویٰ تو یہ تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تو ان سے تو کہتا ہے نا میں تمہارا رب ہوں، اصیت بلوائے میرے تیرا رب ہے۔ سوچیے یہ قرآن ہے جی۔ آہا، کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ کہ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں مانگنے کے لیے تم سے، کچھ چھیننے کے لیے نہیں آئے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بس اتنی سی بات، وَلَا تُعَذِّبْ، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے، ان پہ عرصہ حیات تنگ نہ ستا، نہ عذاب دے۔ تو یہ بات کہ ہمارے ساتھ جانے، تمہاری مملکت تمہیں سلامت، تمہاری بادشاہت مبارک، ہم نہیں چھین رہے، تم سلامت رہو، تمہاری قوم سلامت رہو، حکومت کرو، بادشاہت کرو، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ جی، بڑی چھوٹی سی بات کہی، حاکم قوم سے کے پاس اگر محکوم قوم کو نہ رہنے دیا جائے تو حکومت کس پر کرے؟ یعنی بات یوں ایسی ہے جیسے اس سے کچھ نہیں چھینا جا رہا تو سب کچھ تو چھینا جا رہا ہے۔ وہ حاکم کو تو ایک محکوم چاہیے،
وہ حاکم کہلا ہی نہیں سکتا جب تک محکوم نہ ہو اس کا کوئی. حاکم حکومت کرنے والا جس پر حکومت کی جائے گی وہ ہوگا تو یہ حاکم ہوگا نا. جس پر حکومت کی جائے گی اگر وہی نہ رہے تو یہ حاکم کائے کرا. سب سے بڑا فریب جو اس دور میں دیا گیا ہے نا انسانوں کو، محکوموں کو، یہ مغرب کا نظریہ جو ڈیموکریسی کا، جمہوریت کا، اس میں بنیاد یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس قوم پہ کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوتا، وہ قوم خود اپنے اوپر حاکم ہوتی ہے. منطقی طور پہ غلط ہے. یعنی آپ ہی حاکم ہوتی ہے، آپ ہی محکوم ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بیان ہی یہی بات تھی نا کہ جو آج سے چند سال پہلے بھارت میں، ہندوستان میں تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہی. وہ کیا رہے تھے ان سے؟ کہتے تھے تمہارا ملک تمہیں مبارک، تمہاری حکومت تمہیں مبارک، بڑا خوشی سے حکومت کرو، سب کچھ کرو. تو صرف اتنی سی بات کہ یہ جو بنی اسرائیل تم نے جہاں بنا رکھے ہیں ان کو الگ جانے دو میرے ساتھ. اتنی سی بات ہی کہہ رہے تھے. دیکھا آپ نے کتنی مخالفت ہو رہی تھی. یہ کیوں مخالفت ہو رہی کہ پھر حکومت کس پہ کریں گے؟ انہیں لے جاؤ گے تو وہ تو 1000 سال کی غلامی کا انتقام ہندو نے لینا تھا اس مسلمان سے. ہندو کی تاریخ 3-4 ہزار سال سے جو سامنے آ رہی ہے اس میں کیفیت یہ تھی کہ جو باہر سے قوم آئی، علی نے ان کو اکال الامم کہا تھا، قوموں کے نگل جانے والی. یہ ہندو قوم نگل گئی سب کو. یعنی آپ کو وہاں ہندو کے علاوہ کوئی قوم نظر آتی ہے؟ حالانکہ اس دوران میں صدیوں میں سینکڑوں قومیں باہر سے آئیں فاتح کی حیثیت سے. ملک پہ قبضہ کیا انہوں نے، حکومت اپنی کام کی انہوں نے ملک میں. کسی ایک کا بھی نام الگ قوم کی حیثیت سے وہاں ہے نہیں، سب ہندو. کہیں کہیں ان کی ذاتیں اور گوتیں جو ہیں ان سے کوئی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی الگ تھے، لیکن سب ہندو. کھا گئے، ہضم کر گئے. یہ ایک سخت ہڈی تھی مسلمان، انہیں نہیں وہ ہضم کر سکے. تو یہ تو ان کے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی. بہت رڑکتے تھے. ان کے یہ جو سارا انگریز کو نکالنے کا داعیہ تھا وہ زیادہ حب علی نہیں تھی، یہ بغض معاویہ تھا. مسلمان سے بدلہ لینے کا ایک انتقامی چیز تھی ان کے دل میں، جس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کو نکال کے اپنے ہاتھ میں حکومت لیں تو چھیڑتا ہوں 10 کے آگے. میں نے دیکھا ہے دانت پیستے ہوئے انہیں. عزیزہ نے مان، میں اس تاریخ میں ساتھ اندر تھا. میں نے پٹیل کو دیکھا ہے دانت پیستے ہوئے. قوم میں میرا منسٹر بھی تھا. دانت پیستے ہوئے. ٹھیک ہے، ذرا جا لینے دو انگریز. یہ بات تھی وہاں جو کہی گئی تھی ان سے کہ انہیں لے کے ہمیں الگ ہو جانا ہے. تو آپ نے دیکھا کتنی مزاحمت اس کی ہوئی تھی. اور اب تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جمہوریت کا ہے، دور علم و بصیرت کا ہے. کچھ ایسی بات زبان پہ کھلے بندوں لا بھی نہیں سکتے. وہ تو فرعونیت کا زمانہ تھا، جانے دیتا تھا. کہا کہ ہم جو تمہارے پاس ہی آئے ہیں تو یوں ہی دھاندلی سے یہ نہیں بات تم سے کہہ رہے یا منوا رہے. کب جئنا کا بے آیت من ربک، تمہارے خدا کی طرف سے دلائل ہے ہمارے پاس، اصول ہے ہمارے پاس، قانون کی بات ہے جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں. بات کر کے دیکھ لو. اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی، درمیان کی کڑی قرآن نے چھوڑ دی ہے. درمیان میں یہ آیا ہوگا نا کہ اگر پھر یہ نہیں ہوگا تو پھر ٹکراؤ ہوگا. اور اس کے بعد ہے والسلام علی من اتبع الہدی، پھر سلامتی اسی کے لیے ہوگی جو خدا کے راستے کے اوپر چلنے والا ہوگا، وہی بچ سکے گا. یاد رکھو. اس کے بعد یہ جو ٹکڑا ہے نا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لکھا ہوا. آپ کو معلوم ہے یہ کہاں لکھتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان؟ آپ یہ جس سے ان کو اختلاف ہوتا ہے بغام خیشو سے تو پھر وہ مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کو جو اوپر شروع کرتے ہیں تو السلام علیکم نہیں لکھتے، وہاں لکھتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی. یہ ہمارے ہاں ایک ان کے یہاں کی روش ہو گئی ہے کہ السلام علیکم تو مسلمان سے کہا جاتا ہے، آپ اسے کھلے بندوں وغیرہ مسلم بھی نہیں کہتے. تو یہ لکھ دیتے ہیں کہ جو موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا کہ سلام اس کے اوپر جو ہدایت کا اتباع کرے. بات انہوں نے یہ کہی تھی، السلام علیکم والی بات نہیں تھی کہ السلام علیکم کہاں کریں گے. سلام کے معنی ہے پھر سلامت وہی رہے گا، محفوظ وہی رہے گا، بخیر و عافیت وہی رہے گا جو الہدا کے پیچھے چلے گا. یاد رکھ، بہت بڑا چیلنج ہے یہ صاحب اس قسم. ان قد اوحی الینا،
ان العذاب علی من کذب وتولی. یہ بات اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے، خدا نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ یاد رکھو جو بھی ہمارے قوانین کی تکذیب کرتا ہے یا اس سے گریز کی راہیں نکالتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. من کذب وتولی. وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا آپ سے کہ یہ تکذیب کیا چیز ہوتی ہے. زبان سے کہتے جانا کہ ہم اس پہ ایمان لائے ٹھیک ہے، اپنے عمل سے کہنا کہ بات جھوٹی ہے. مثلا قرآن نے یہ کہا نا کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. تو زبان سے تو یہ قرآن پڑھتے جانا، یہ کہتے بھی جانا، اور ساری کوشش یہ کرنا کہ ظلم کی وجہ سے کھیتی پنپ جائے، یعنی خدا کی اس بات کو جھوٹا کر کے بتا دیا جائے کہ دیکھو پنپتی ہے یا نہیں. اسے کہتے ہیں تکذیب. اور اگلی چیز ہوتی ہے کہ بظاہر نظر آئے کہ ٹھیک چلے جا رہے ہیں، گریز کی راہیں نکال لینا، یوں ہو جانا یوں ہو جانا یوں ہو جانا. تعویلات جسے کہتے ہیں آپ، تباہی ہے ان کے لیے. دونوں کو لے آیا قرآن اس میں بہرحال. انہوں نے کہا تھا کہ انا رسول ربک کا، کہا تھا نا کہ وہ جو تیرا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تو اس کا تو دعویٰ تھا رب ہونے کا. کہا کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ. اس نے اسی بات کو دہرایا کہ جس کی طرف سے تم کہتی ہو کہ ہم پیغمبر آئے ہیں وہ ہے کون؟ اچھا پوچھتا ہے کون؟ قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ فکرہ عزیزان من میں کہتا ہوں کہ یورپ کے سائنسدانوں سے پوچھیے کس زمانے میں کس سے کہا جا رہا ہے بات کتنی بات ہے. جامعہ طور پہ تم رب پوچھتے جس میں ہر شے کو پیدا کیا. تم آگے بات آئے گی. اس نے کہا یہ تھا کہ یہ زمینیں کس کی ہیں، یہ نہریں کس کی ہیں، پانی کس کا ہے، ہمارا ہے. کہا وہ رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں اور ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. اور تخلیق کے ساتھ اگلی شے کہ یہ خلقہ ثم ہدی. عجیب بات ہے. پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ وہ اپنی اپنی منزل پہ کس طرح سے پہنچ سکتی ہیں. ان کے اندر یہ بات رکھ دی. یوں ہی مشین کی طرح پیدا نہیں کر دی. پیدائش کے اندر یہ کیفیت رکھ دی کہ منزل مقصود تک کیسے پہنچ سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں 4 دن پہلے تک یہ چڑیا اور چڑے نہایت امن و سکون سے اپنے دانا دن کا چگتے کھاتے پیتے اپنے گھونسلوں میں بسیرا کر دیتے تھے. بہادی کچھ نہیں تھی ان کے. کوئی کسی قسم کی دوسری نرالی ایب نارمل چیز یا ایکسٹرا آرڈنری چیز ان کے اندر نہیں آتی تھی. یہ بہار کا موسم آیا، ان کے بچے پیدا کرنے کا زمانہ ہے. انہیں کسی نے آ کے نہیں کہا کہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کس طرح سے وہ تڑپ پیدا ہو گئی. وہی چڑیا جو یہاں آتے تھے ان کے چلے جاتے تھے، سارا دن ایک ایک دن کا چپ چپ کے لاتے ہیں. جہاں کہیں ان کو ذرا سا نشان نظر آتا ہے وہاں لا کے وہ جمع کرتے رہے. پاگل ہوئے. 20 دفعہ ان کا وہاں سے وہ تنکے 4 جو ہیں اٹھا کے پھینک دیجئے پھر شروع ہو جاتے. ہوش ہی ان کو نہیں ہوتی دن بھر، نہ دانا دن کا چگنے کی، نہ کہیں آرام کرنے کا، نہ کچھ نہیں. لگے ہوئے ہیں سب، چلے ہوئے. بڑے حسین انداز میں یہ کہا جاتا تھا غالب بات. آہا عیسیٰ یاد آ گئی. چاک مت کر جے بے ایام گل. کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. آہا یہ ادھر کا اشارہ ہوتا ہے. لگے ہوئے پاگلوں. کوئی اپنی منفعت کوئی اپنا مفاد کچھ ہوتا ہے کہ آدمی کرتا ہے نا؟ نہیں، کچھ نہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں. پھر اس کے بعد وہ انڈے دیتے ہیں، انڈے سیکتی ہے وہ چڑیا. وہ چڑا جا جا کے اس کی خدمت گزاری کے لیے وہ لاتا ہے سب کچھ، اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس سے کچھ نہیں مانگتا. یہ تو انسان ہے جو اس زمانے میں جو بیچاری یہ محتاج ہو جاتی ہے بیوی،
اس کا معاوضہ طلب کرتا ہے، پتہ تمہاری ساری ضروریات پوری میں کرتا ہوں. چڑیا کبھی چڑیا سے نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہدایت خداوندی پہ ہوتا ہے. یہ کمبخت مفاد خیش کے پیچھے ہوتا ہے. دیکھا ہدا کیا کرتا ہے. اگر یہ بھی ہدایت کے اوپر ہو تو اسی طرح سے یہ کچھ اس زمانے میں خدمت گزاری کرے جس طرح سے وہ چڑیا کی کرتا ہے. بچے پیدا ہو جاتے ان کے لیے آپ دیکھیے کہیں سے ذرا سا دانہ ملتا ہے، آتی ہے چی 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 وہ بچے کے منہ میں ڈال رہی ہے، خود بھوکے رہ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. وہ کاہے کے لیے؟ وہ ذرا سے بالوں پار اس میں نکلتے ہیں، وہ پور کر کے اڑ جانے دیر چڑیا ہی رہ جانے. پھر یہ نہیں کہ اس دفعہ ایسا ہوا ہے تو ان کو یہ ہو کہ بھائی یہ تو بڑی بڑی بات ہے، یہ تجربہ کچھ نہیں. پھر جب وہ ادھر کا اشارہ ہوتا ہے پھر وہی کچھ شروع کر دیتے ہیں. آدھا کلّا شعین خلقہ ثم ہدا، پیدا ہی نہیں کیا، اندر رکھ دیجئے بات کے منزل تک کیسے پہنچنا. سنتے ہو عزیزان من؟ بات وقت تو تھوڑا سا ہے لیکن وقت میں مانگ لوں گا. سورہ الشعراء میں ذرا تفصیل دی ہے. 26/17 سے بات شروع ہوئی ہے. نسخے قرآن کریم کے ہیں تو نکالیے، بڑی تفصیل سے بات. وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، وہاں بھی یہی چیز کہی ہے. فرعون نے وہاں یہ کہا ہے کہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو تمہیں یاد ہے کہ ہم نے تم پہ کتنے احسان کیے؟ اتنے سے تھے چڑیا کے بورڈ کی طرح جب یہاں آئے ہوئے، محلات میں تمہاری پرش کی، نانے کی طرح شہزادوں کی طرح تم یہاں جیے، معصوم قوم کے ایک فرد ہوتے ہوئے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا. اب بھی تم آئے ہو تو تم پہ ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا. دیکھتے ہو کتنے احسانات ہم نے تم پہ کیے، اور تمہاری کیفیت یہ کہ ان کا بدلہ یوں آ کے دیتے ہو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ احسان کیا وہ احسان کیا. اسے پتہ نہیں بات کس سے کر رہا ہوں. کہا جی یہ سب ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا، لیکن میں ضرورت عرض معاف ہوں تو ایک اور بات تو کہو. ایک سب سے بڑا احسان جو ہے وہ آپ بھول گئے، وہ آپ نے یاد نہیں دلایا، وہ میں یاد دلا دیتا ہوں، اس کو بھی ذرا دہرا دیجئے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ سارے احسانات ہیں جو تم گناتے ہو، سب سے بڑا احسان نہیں گنایا تم نے، اور وہ یہ ان ابت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو اپنی معصومیت کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. یہ بھی گناہ ہو نا، اسے بھی تو گناہ ہونا ذرا. احسانات شمار کرا رہے. سات بکرے کو احسان گنا رہا ہے، گھاس کا انتظام کرتا ہوں، دانے کا انتظام کرتا ہوں، تمہاری حفاظت کرتا ہوں، می سے بچاتا ہوں، بھیڑیوں سے بچاتا ہوں، احسانات گنا رہے ہو. بکرا کہتا جی ایک بھول گئے تم بات، وہ چھری رکھی ہے اس کا بھی ذرا ذکر کر دیجئے نا. احسان عظیم، کیا بات ہے صاحب، بات خدا کے رسول سے بات ہو رہی. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ذرا میری زبان کی طلاقت کو بھی تھوڑا سا کھول دیجئے، بات کرنی ہے اس سے. کن الفاظ میں بات کی ہے؟ شکریہ آپ کے احسانات کا، لیکن ایک احسان اور بھی ہے وہ آپ بھول گئے تھے، میں بتا دوں. وہ احسان یہ ہے کہ اس قوم کو اپنی استبداد کی معصومی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا. یہ بھی تو احسان گنائیے ذرا تھا. یہاں بھی اس نے کہا تھا ما رب العالمین، اس نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں. کہا نا وہ رب العالمین، تمام کائنات کا نشو و نما دینے والا. ہم نے کہا تھا ہم تمہارے رب ہیں. اور یہاں قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال رب السماوات والارض وما بینہما، انسانوں کو یہ نشو و نما دینے والا نہیں، پرورش کرنے والا نہیں. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر ایک کو نشو و نما دینے والا. تم اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتے ہو، دیکھتے ہو رب اعلیٰ کون سا ہوتا ہے. ان کنتم موقنین، ایک کاش تم ان نشانیوں کو دیکھ کے ذرا یقین کرتے کہ رب کا کس کو کہا جاتا ہے. یہاں بڑی دلچسپی ہے ڈائلاگ. بیٹھے ہوئے سارے وزراء درباری مصاحب وہ بھی ہیں، سامنے یہ کھڑا ہے، بات یہ ہو رہی ہے تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے قال لمن حوله الا تستمعون. وہ ان سے نہیں بات کر رہا، وہ ان سے کہتا ہے سنتے ہو کیا کہہ رہے ہو، وہ سنتے ہو ذرا کچھ کر دیں. اب سنتے رہے کی کرتے کیا انداز ہے صاحب. جواب نہیں بن پڑا نا ادھر سے، اب ان کو انگیز کر رہا ہے. سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے. ادھر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ انسنی کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے انداز صحیح بات کہنے والے کا عزیزان من. وہ الجھانا چاہتا ہے بحث میں ان کو، وہ ان سے بات کر رہا ہے، یہ گویا سنی نہیں، اپنی وہ بات جاری رکھتے ہیں. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، رب پوچھتے ہو مجھے، تمہارا رب، تمہارے باپ دادا کا رب، بڑوں کا رب. رب پوچھتے ہو کون تم؟
نہیں، تمہارا رب تمہارے باپ دادوں کا رب۔ قال ان رسولکم الذی ارسل علیکم مجرمین، اس نے پھر ان سے کہا کہ یہ قاصد آیا ہے کسی جگہ کا، بالکل پاگل نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا تھا نا خدا نے کہ ذرا دھیمے سے بات کرنا، کہیں غصہ نہیں آ رہا، یہ کوئی سن کے بھی غصہ نہیں آ رہا، وہ پاگل کہہ رہا ہے قال رب المشرق والمغرب مما بینہما، وہ رب مشرق کا رب، مغرب کا رب، کائنات کا رب۔ او کم بس کہیں عقل و فکر سے کام لے کے دیکھ، تجھے پتا چلے رب کسے کہتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے رہا، اس سے تو گاڑی دوسری پٹری پہ جا پڑتی نا۔ یہ ہوتا ہے طریق عزیزان من بات کرنے، اپنے پوائنٹ پہ رہے، وہ لا سلجھائیں آپ کو ادھر ادھر کی باتوں کے اندر، اپنا پوائنٹ نہ چھوڑے۔ یہ وہ کرے گا جس کے سامنے متعین نصب العین ہوگا، وہ اپنے پوائنٹ کو نہیں چھوڑے گا۔ دیکھتے ہیں آپ کی ضرورت، میں نے اسی لیے یہ مقام بھی میں سامنے لایا ہوں کہ آپ کو انداز ہو کہ یہ جو خدا کی رہنمائی کے اندر بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عظیم انقلابی مقصد لے کے اٹھتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے مخالف سے بات کرنے کا۔ وہ لاکھ ادھر ادھر کی باتیں کرے لیکن وہ انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ایسی، پھر آ گیا میں سورہ طٰہٰ کے اوپر جو زیر درس ہے آج کی آیت، یہ کچھ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جواب کوئی بن نہ پڑا۔ درباریوں سے، وزیروں اور مصاحبوں سے بھی 2-3 مرتبہ یہ کچھ کر کے دیکھ لیے، ان سے بھی کوئی بات نہ بن پڑی۔ اب آئی عزیزان من وہ دکھتی ہوئی رگ جس کو اس نے پکڑا، اور یہ نظر آتا ہے کہ جسے وہ حکمت فرعونی کہتا ہے، امتیازی سیاست، کہ کسی کے نازک ترین جذبات کی تار کو چھیڑا جائے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ یہ بت پرست قوم، فرعون خود، اس کے سارے یہ حواری بھی بت پرست، یہ وزیر، امیر، کابینہ کے منسٹر، یہ جتنے بڑے بڑے سارے اسی قوم کے تھے۔ یہ معلوم تھا کہ موسیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ رب تو وہ رب ہے، اس سے نیچے کسی کو رب ماننے والے تو مشرک کافر ہیں، اور وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اب ان کے اسلاف میں ان کے باپ دادا ہی نہیں، ان کے بڑے بڑے بزرگ بھی تو اس میں شامل ہیں، جنہیں یہ اسلاف ہی نہیں مانتے تھے ان کو بھی اپنا خدا مانتے، یہ سب شامل تھے نا ان میں۔ دیکھیے کیا کرتی ہے حکمت فرعونی۔ حضرت موسیٰ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں رب کے، کہا کہ موسیٰ ذرا ٹھہرو، ایک بات مجھے اور بات نہیں آئی، وہ اس بات کا جواب دے دو۔ قال فما بال القرون الاولی، مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے جو بڑے بوڑھے بزرگ اسلاف حضرات گزر چکے ہیں وہ کس حالت میں ہیں، جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ چل بھائی، معلوم ہے کہ وہ کہہ رہا وہ تو جہنم کے کنڈے ہیں، جل رہے ہیں۔ کہا اور ان سے کہا کہ مجھے تو چھوڑ دو بھائی، جو مجھے یہ کہہ رہا تھا میں تو برداشت کر گیا جتنی گالیاں اس نے دی ہیں۔ یہ تمہارے باپ دادا کو جہنم بتاتا، فلاں حضرت صاحب کو، فلاں تمہارے پیر و مرشد کو کہتا ہے جہنم میں آؤ، یہ کہہ رہا ہے، بڑکا دیا نا، اور پھر ساری قوم کے اندر پبلسٹی کر دی۔ یہ دیکھو یہ ہے، وہ کہتا ہے تمہارے بڑے بڑے جتنے گزر چکے ہیں، یہ جن کو تم علیہ رحمت اور پتہ نہیں کیا کیا نام پکارتے ہو، کہتا ہے سب جہنم میں ہے، تو یہ سب کو کہتا ہے جہنم میں ہے، تمہارے باپ دادا جہنم میں، تمہارے بزرگ جہنم میں، یہ کیا کہتے یعنی اصل بات ہی نبیڑ دی۔ جتنی باتیں آپ کے یہاں یہاں ہوتی ہیں عزیزان مانی نظرات کے ہاں، اسی پہ ہوتی ہیں نا کہ فلاں حضرت جو بزرگ گزر چکے ہیں، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں عالم، فلاں بزرگ، فلاں حضرت صاحب، ان کا ایمان کیسا تھا، وہ ان کو ثابت کرتے ہیں کہ صاحب وہ بھی ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگا تھا، یہ ان کے بڑوں کو کہتے ہیں یہ کفر کا فتویٰ لگا تھا، وہ جو بڑے ہیں ان کے اوپر ساری بات ہے نا۔ پھر یہ اکساتے بھی اسی طرح سے، یہ دیکھو تمہارے فلاں بزرگ کی شان میں کیا کہتا ہے، یہ ہے نا نازک ترین ایک رگ دکھتی ہوئی جس کو چھیڑا جاتا ہے عوام کو بھڑکانے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے۔ یہ تھی وہ تدبیر حکمت فرعونی جس کی طرف وہ آیا کہ بات ہم سے تو بن نہیں پڑتی، اس کے دلال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کرو یہ کہ جذبات کو بھڑکا دو قوم کے، اٹھ کھڑی ہو اس کے خلاف، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے پوچھو کہ بتاؤ ان کے اسلاف اور ان کے بزرگ کس حالت میں ہے آج، جنت میں ہے جہنم میں ہے؟ اسے پتہ نہیں تھا بات کس سے کر رہا ہے، اس نے سمجھا صاحب کہ مولوی صاحب ہیں کوئی۔ میں نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کفر کی موت مرے، جہنم میں ہے، بات بن گئے۔
اٹھا دیے تو پوچھا کہا موسیٰ ان کا کیا حال ہے؟ اعلیٰ علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا معاملہ میرے خدا کے ساتھ ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہ نہ بھولتا ہے اور نہ ہی غلطی کرتا ہے۔ تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں؟ قربان جائیں عیسیٰ من، یہ کوئی پرانے زمانے کی داستان بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے منہ پہ تھپڑ دیے جا رہے۔ عیسیٰ من سارا ہی وقت ہمارا 1000 سال اس میں گزر گیا کہ وہ ہمارے ہاں کے جو اسلاف اور بزرگ تھے وہ کیسے تھے، ساری بات کہیں صحابہ کی بات، کہیں ائمہ کی بات، کہیں ان کے بزرگوں کی بات چلی آ رہی۔ ان کے یہاں جاؤ، اگر کسی کی شان میں تذکرے ہیں وہ بھی اسلاف تھے، کسی کے خلاف چلا آتا ہے وہ بھی اسلاف تھے، باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی انہوں نے یہ لکھا تھا بالکل گفر تھا گمراہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا بالکل باطل تھے، چلے جا رہے ہیں سب۔ ساری بات اس پہ چلتی ہے نا، ماں بال القرون الاولیٰ، پہلوں کے متعلق۔ تو جو خدا کی طرف سے ہدایت پاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علمھا عند ربی فی کتاب، اور آپ سے بھی قرآن نے یہی کہا تھا عزیزان من کہ جب اس قسم کی بات آئے سامنے، کوئی یوں الجھانا چاہے تو کہو کہ ہمارے خدا نے یہ کہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے وقت میں یہاں سے چلے گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، خدا کہتا ہے ہم تم سے قطعاً نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ ان سے کہا کرو کہ بابا ٹھیک ہے اپنے اپنے وقت میں گزرے، خدا کہتا ہے ولا تسألون عما كانوا يعملون، ہم قطعاً نہیں تم سے یہ سوال کریں گے کہ وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، ہماری ساری زندگی اس میں صرف ہو جاتی ہے عما كانوا يعملون، انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو کہتا ہے بابا ہم یہ پوچھیں گے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں جی کیا اعتبار ہے، آؤٹ آف دی کانٹیکٹ بھی تو، نصاب سے باہر بھی تو سوال دے دیا کرتے، اوتھے پوچھ بیٹھے تو پھر ہیل ہو جائیں گے، بے شک یقین دہانی کراتے رہا، نہیں پوچھیں گے اعتبار کی۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ولا تسألون، ہم قطعاً نہیں پوچھیں گے، تم سے یہ پوچھا جائے گا ہی نہیں، عما كانوا يعملون، کہ انہوں نے کیا کیا، اور ہماری ساری عمر جتنی ہے اسی میں گزر جاتی ہے عما كانوا يعملون، انہوں نے کیا کیا۔ سوچتے ہیں آپ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح گردش تو اتنی تیز ہو رہی ہوتی ہے دن رات، ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، کچھ کم توانائیاں اور وقت اور دولت آپ کا صرف نہیں ہوتا اس بات میں کہ ما كانوا يعملون، انہوں نے کیا کیا تھا۔ کتابوں پہ کتابیں اس پہ لکھی جا رہی ہیں، مناظروں پہ مناظرے اس پہ ہو رہے ہیں، سب تسول ہو رہے ہیں، مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا ہم تو پوچھیں گے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے، اس نے کہا کہ بھائی ان کا معاملہ علمھا عند ربی فی کتاب، میرے خدا کے ہاں ایک کتاب رکھی ہے اعمال نامے کی، ان کا معاملہ تو اس کتاب کی روح سے خدا طے کر رہا ہوگا، اور میں اتنا تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ خدا نہ تو بھولتا ہے نہ غلطی کرتا ہے، جو مجھے ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ وہ کیسے تھے، یعنی وہ تو اسے بتایا جائے نا جس کے متعلق یہ ہو کہ بھئی شاید کہیں بھول چوک ہو جائے اس سے، تو اس کو بتا دیا جائے، میرا بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ اس خدا کے ساتھ ان کا معاملہ جو نہ بھولتا ہے کسی بات کو، نہ حساب کرنے میں غلطی کرتا ہے، اس لیے سوال ہی وہ نہیں ہے، سوال تو یہ ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 51 تک آ گئے ہم، 51 تک، 52 سے ہم نہیں 53 سے ہم آئندہ لے گئے عزیزان من، 52 تک آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔